السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ شکریہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فینٹسی ناول بائی نور خان۔ ناول کا نام عشق زر، قسط نمبر 14۔ جنید نے شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ وہ اب سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر کچھ دیکھ رہا تھا۔ ہمنا کو دیکھ کر اس نے موبائل رکھ دیا اور کھانے کے لیے آ گیا۔ ہمنا نے چھوٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بال گیلے تھے، ہاف بازو والی ٹی شرٹ تھی۔ اس نے پہلی دفعہ اسے اس حلیے میں دیکھا تھا۔ اس وقت کوئی نہ کہہ سکتا تھا وہ گاؤں میں رہنے والا ہے۔ اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کسی کو بھی دیوانہ کر دے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ خود پر اس کی نظر محسوس کر چکا تھا۔ کچھ نہیں، وہ جلدی سے نظر ٹیبل پر مرکوز کر گئی۔ دیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ شوہر ہو، دیکھ بھی سکتی ہو، پیار بھی کر سکتی ہوں۔ وہ اب اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ ہاں کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ پہلے میری بیوی اچھی طرح میرا دیدار کر لے۔ میں ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی کھانا نکالا اور خود دوسری طرف بیٹھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ جنید نے اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا۔ وہ اس حرکت سے کانپ گئی تھی۔ اس نے اس کی کپکپاہٹ کو اگنور کیا اور روٹی کا نوالہ بنا کر اس کے منہ کے قریب کیا۔ میں کھا لوں گی۔ نہیں، میں کھلا رہا ہوں۔ اس نے چھوٹے چھوٹے نوالے اس کے منہ میں ڈالے۔ درمیان میں خود بھی کھا رہا تھا۔ اب پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ ہمنا کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ اسے امید نہیں تھی کوئی اتنا پیار بھی کر سکتا ہے اسے۔ یقین کرنا مشکل تھا مگر یہ حقیقت تھی اس کے لیے۔ صبح کا سورج اپنا پہرا بنا گیا تھا۔ ہر طرف روشنی تھی۔ آج کا دن خاص تھا، مگر نہ جانے ہواؤں کا رخ دوسری طرف تھا۔ ایک طرف دھوپ تھی تو دوسری طرف تیز ہوا تھی جو اپنے ساتھ ہر چیز اڑانے کو تیار تھی۔ پتہ نہیں آج گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ زرنور، میری گھڑی نہیں مل رہی تھی، وہ تو دیکھ دو۔ بلاج نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا۔ زرنور، کہاں گم ہو؟ کچھ نہیں، تم کچھ پوچھ رہے تھے؟ ہاں، میری گھڑی نہیں مل رہی، مجھے ڈھونڈ دو، بہت دیر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ زرنور نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا جہاں رات اس نے چیزیں رکھی تھیں۔ اس نے وہاں سے والیٹ نکالا اور گھڑی نکالی۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ اسے سکندر نے دی تھی اس کے نکاح پر، اور 11 سال بعد بھی وہ بلاج کے پاس تھی۔ یہ گھڑی ماموں سائی نے دی تھی مجھے۔ بلاج نے کلائی آگے کی۔ زرنور نے بھی خاموشی سے پہنا دی۔ یقیناً وہ بہت محبت کرتا تھا اس سے۔ اس کی دی ہوئی چیز سنبھال کر رکھی تھی۔ اس سے وابستہ ہر چیز کو قیمتی چیز کی طرح سنبھال کر رکھتا تھا۔
بلاج کا کمرہ بھی بالکل ویسا تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ بلاج کا کہنا تھا اگر اس میں کوئی تبدیلی ہوگی تو زرنور کروائے گی خود۔ کب اس کمرے میں دلہن بن کر آئے گی؟ کھانا کھا لینا، نیچے آ کر میں جا رہا ہوں، آج پنچایت ہے۔ جنید نے ایک نظر موبائل کو دیکھا، وہاں سکرین پر میسج تھا۔ اس نے جلدی سے بلاج کو کال کی مگر کوئی بھی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ہمنا نے چہرے پر پریشانی دیکھ کر پوچھا۔ سائیں پر حملہ کروانے کی سازش ہو رہی ہے۔ میں جا رہا ہوں، تم بہرام سائیں کو کال کر کے بتاؤ کہ بلاج سائیں کے ساتھ رہیں۔ میں بلاج سائیں کو کال کرتا ہوں۔ ہمنا کو تدابیر کرتا وہاں سے نکل گیا۔ ہمنا نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور کانٹیکٹ لسٹ دیکھنے لگی، جہاں جنید باہر اور بلاج کا نمبر تھا۔ اس نے کال کی مگر کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ بہرام کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھے، ساتھ حاکم سائیں بیٹھے تھے۔ داجی، میں سوچ رہا تھا بھائی اور بھابھی کو سوات یا پھر مری بھیج دیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بلاج سرپنچ ہے، سارے فیصلے اس کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں۔ 10 دن کی بات ہے، آپ، میں اور جنید سنبھال لیں گے۔ بچپن سے اب تک میں نے بھائی سے اپنی خواہشات کا اظہار کیا ہے اور بھائی نے ساری قبول بھی کی ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں ان کو ایک اچھا سا سرپرائز دوں۔ بات تو ٹھیک ہے، تمہاری آج کا مسئلہ ختم ہوتا ہے، پھر سوچتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے اب تمہارے کندھوں پر بھی کچھ ذمہ داری آنی چاہیے۔ بہرام قہقہ لگا کر ہنسا۔ اسے ان سب چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ ذمہ داری کے لیے مجھے سب سے پہلے شادی شدہ ہونا چاہیے۔ میری بھی عمر ہو گئی ہے اب شادی کی۔ آپ کو نہیں لگتا اس چیز پر غور کرنا چاہیے؟ حاکم سائیں نے گھور کر دیکھا۔ ایسے دیکھنے سے ارادہ نہیں بدل جائے گا۔ میں زیرو ہوئے بھائی کی زندگی میں خوشی لے آؤں، پھر بھائی سے بات کرتا ہوں شادی کی۔ بلاج سائیں فون نہیں اٹھا رہے، سب خیریت سے ہیں؟ زبیر، تم جلدی سے سائیں کے پیچھے جاؤ، میں وہیں آ رہا ہوں۔ اپنے آدمی ہر طرف لگا دو، وہ بچنا نہیں چاہیے۔ سائیں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جی بہتر، ابھی جا رہا ہوں۔ بلاج کا موبائل گھر رہ گیا تھا، وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ دوسری طرف حاتم تھا۔ آج سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ حاتم، تم میرے لیے بہرام کی طرح ہی ہو۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں امید کرتا ہوں تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جی بھائی۔ اس کا لہجہ عزت والا تھا، احترام تھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے تمہاری شادی علیزے سے کر دوں۔ علیزے اچھی لڑکی ہے، بابا سائیں کے دوست کی بیٹی ہے۔
میں چاہتا ہوں تم دونوں کی شادی ہو جائے۔ وہ لڑکی داجی کو ہماری طرح ہی عزیز ہے، اس طرح سے وہ بھی ہمارے ساتھ حویلی میں رہے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، ہمیں آپ کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ نے جو بھی سوچا ہے بہتر سوچا ہوگا۔ ابھی وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے، اچانک گولی چلنے کی آواز آئی۔ گولی جیپ کے اگلے شیشے پر لگی تھی، جس سے وہ ٹوٹ کر کرچیوں میں بکھرا تھا۔ حاتم نیچے ہو جاؤ۔ بلاج نے اپنی گن نکالی۔ وہ اپنے پیچھے دیکھنے لگا مگر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ گولی کس سمت سے آئی تھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اگلا پچھلا راستہ بالکل صاف تھا۔ دوسری گولی گاڑی کے ٹائر میں لگی تھی، جس سے اس کا بیلنس بگڑا تھا۔ اب سراسر گولیوں کی برسات شروع ہوئی تھی۔ گولی بلاج کے بازو میں لگی تھی۔ بھائی! حاتم کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ بلاج کا سفید سوٹ سرخ رنگ میں رنگنے لگا تھا۔ حاتم تم نیچے ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جائے تم اوپر نہیں اٹھو گے۔ بلاج نے گہری سانس لی۔ گولی کا نشانہ دور سے لگایا جاتا تھا۔ اس نے اپنے سینے پر سرخ نشان دیکھ کر اندازہ لگایا تھا، مطلب کوئی دور سے نشانہ لگا تھا، کبھی بلاج کے سینے پر تو کبھی حاتم کی سیٹ پر۔ آخر مارنا کسے چاہتے تھے، یہ سمجھنا مشکل تھا۔ چھوٹے سائیں، بلاج سائیں پر حملہ ہوا ہے۔ ایک آدمی نے آ کر بہرام کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ پنچایت میں بلاج کا انتظار کر رہے تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ سائیں جنید سائیں نے آپ کو کال کی تھی، آپ نے نہیں اٹھائی۔ اتنی ہمت کس نے کی ہمارے پوتے پر نشانہ لگائے؟ جو بھی ہے اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر میرے بھائی کو آنچ بھی آئی تو پورے گاؤں کو آگ لگا دوں گا۔ غصے سے اس کی چیخ پوری پنچایت میں گونجی تھی۔ کسی کو بھی بہرام سے اس غصے کی امید نہیں تھی۔ اس نے گن لوڈ کی۔ داجی کو حویلی لے جاؤ، میں بھائی کے پاس جا رہا ہوں۔ ہم بھی چلتے ہیں، ہمارا دل گھبرا رہا ہے۔ داجی آپ گھر جائیں، ہم بھائی کے ساتھ آتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی کو، اتنی آسانی سے کوئی نہیں مار سکتا اسے، بہرام ابھی زندہ ہے۔ جنید کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، اس کا وجود زمین میں دھس رہا تھا، ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ بلاج کا وجود خون سے بھیگا ہوا تھا۔ مجھ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ میں کیسے لیٹ ہو گیا؟ میں کیسے اتنا لاپرواہ ہو گیا؟ ایمبولینس آ گئی ہے جنید سائیں، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ زبیر نے اسے سہارا دیا اور بلاج کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا۔ دونوں ایمبولینس آگے پیچھے تھی، ایک میں بلاج خان زادہ تھا، ایک میں حاتم خان زادہ۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں نے کہا تھا بلاج کو ایک آنچ نہیں آنی چاہیے، پھر کیسے تم نے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا؟ بلاج کے مرنے کی خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیلی تھی۔ میں نے حاتم کی موت کا انتظار کیا تھا۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، میں اسے ہی مارنا چاہتا تھا،
مگر سامنے بلاج آ گیا۔ وہ حاتم پر چلنے والی گولیاں اپنے اوپر لے گیا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو حاکم سائیں پورے گاؤں میں آگ لگا دے گا۔ وہ ان کا اکلوتا وارث تھا۔ مجھے میرے پیسے دے دو، مجھے یہاں سے آج ہی نکلنا ہے۔ بہرام نے موبائل دیکھا تو ہسپتال کا نام تھا جہاں بلاج کو لے جایا گیا تھا۔ اسے آدھا گھنٹہ مزید درکار تھا وہاں جانے میں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ سب ٹھیک ہو، بہرام اور بلاج بھائی دونوں ٹھیک ہوں۔ جنید کی پریشانی سے لگ رہا تھا بات زیادہ گہری ہے۔ اچھے لوگوں کے اتنے دشمن کیوں ہوتے ہیں؟ زرنور نیچے کچن میں کھڑی تھی۔ بہاریں باہر صحن میں کپڑے سکھا رہی تھی۔ اچانک اس کی چیخ سے زرمینہ اور زرنور باہر آئی تھی۔ کیا ہوا بہاریں، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ بی بی سائیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کیا ہوا بلاج سائیں؟ کیا ہوا بلاج کو؟ زرمینہ نے اسے جھٹکا دیا جبکہ زرنور کا دل دھڑکا تھا۔ سائیں پر حملہ ہوا ہے، گولی لگی ہے۔ زرمینہ کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ زرنور کا سانس اٹکا تھا۔ سائیں کا سانس ختم ہو گئے تھے۔ جب تک جنید گیا سائیں کی نبض بند ہو گئی تھی۔ چٹاخ، تم پاگل ہو گئی ہو، بلاج کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ماتم کا سماں تھا۔ حویلی میں 10 سال پہلے جنازہ آیا تھا۔ آج وقت پھر دہرایا جا رہا تھا۔